خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا مطہرہ سیدہ کائنات آپ کی زندگی کیسے اسلامی تعلیمات سے مزین تھی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائیں، پھر اس کے بعد کس طرح آپ جوان ہوئیں، پھر آپ کی شادی ہوئی اور پھر آپ کے اولاد مطہرہ مقدس آپ کی اولاد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جنتی جوانوں کے سردار، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواتین کی جنت کی سردار بنایا۔ تو یہ کتنا زبردست کمبینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے گھرانے کو اس سے محبت کی اور دنیا کے لیے تا قیامت کے لیے اس کو رول ماڈل بنا دیا۔ بات کرتے ہیں مفتی صاحب، اور ناظرین اس سے قبل کہ ہم مفتی صاحب سے اپنے سوال کے بارے میں گفتگو کریں، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہدیات پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب جبران علی ہاشمی۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جبران صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ آپ سے کلام بھی سنیں گے، لیکن ایک سوال ہم لے لیں مفتی صاحب سے، پھر اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی، اس حوالے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خواتین تو بہت آئیں، پورے جب سے یہ سلسلہ آفرینش ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بالکل ہی خاص مقام حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام جو کہ سید الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام کی لخت جگر اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور حضور علیہ السلام جن کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، چاہتے تھے اپنی اولاد میں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں عزیز تھیں، چاروں سے حضور علیہ السلام پیار کرتے تھے، لیکن بی بی فاطمہ کا مقام کچھ اور ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آ گئی تھیں، اس وقت آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھا دیا، اور کسی نے کہا کہ یہ تو غریب ہیں، حضرت علی غریب ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ آقا علی کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غریب ہیں، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی شان کو ان کے سامنے بیان کیا، جس پر وہ مسکرا گئیں اور پسند کیا کہ ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہے وہ اچھا فیصلہ ہے۔ یہ جو ان کی بڑوں کی باتوں میں بڑی حکمتیں اور راز ہوا کرتے ہیں، اگر یہ بات نہ کریں تو وہ عقدہ کھلے گا نہیں، تو انہوں نے یہ گفتگو کر کے ہمارے لیے راز کھول دیے۔ اب دیکھیں کہ ان سے جو شہزادے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی عظیم شان کے مالک، پھر حضرت امام حسین مجتبیٰ حسین گلگوں قبا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم شان کے مالک۔ تیسرے فرزند جو پیدا ہوئے ان کا نام ہے حضرت محسن سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ 2 بیٹیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوئیں، تو اس طرح سے یہ 5 اولاد ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ کی ہوئیں۔ کثیر القاب آپ کے تھے، اس میں خاتون جنت ہے، زہرا ہے، زکیہ ہے، عفیفہ ہے وغیرہ، کثیر القاب آپ کو دیے گئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ القاب ان کو دیے جاتے ہیں، کثیر القاب ان کے ہوتے ہیں جن کی شانیں بڑی ہوا کرتی ہیں، سبحان اللہ، بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کے والد گرامی جو ہیں وہ سارے رسولوں کے سردار ہیں، واہ واہ واہ، اور حضرت اولاد آدم کے سردار ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے، تو ان کا فیض جو ہے وہ اپنی لخت جگر لاڈلی کے لیے سب سے زیادہ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا فیض کا یہ اثر تھا کہ یہ شان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئیں۔
عظیم شان کی یہ مالک ہیں. رات رات بھر عبادت کرنا ان کا کام تھا، رات رات عبادت کیا کرتی تھیں. اور جب صبح طلوع کر جاتی تھی، فجر کا ٹائم آ جاتا تھا تو اللہ سے عرض کرتی تھی مالک تو نے رات بہت چھوٹی بنائی، میں عبادت کے لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں تیری بندگی کرتی، تیرا حق ادا کرتی. کہتے ہیں کہ تبسم کرتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، تبسم کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. اسی طریقے سے پردے کا ان کے ہاں کتنا پاس تھا. حضرت یہاں سے ایک توجہ کے لیے میرے سامنے یہ روایت آئی کہ اتنا پاس تھا جب انہوں نے پردے کے احکام سماعت کیے اور جانا پردے، اور پردے تو وہ تھا ہی، ہمیشہ سے تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے عظیم چشم و چراغ ہیں. تو پردے کا جب مسئلہ آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشاورت کی کہ اماں یہ چیز مجھے محسوس ہوتی ہے پردے کے بابت، کہ پردے میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک سری سپاٹ چارپائی ہوا کرتی تھی جس پر کہ ایک جو میت ہے اس کو لے کے جایا جاتا تھا. جی. اب اس پہ چادر پڑی ہوئی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذرا بے پردگی کا اس میں پہلو سامنے آتا ہے. تو اس بے پردگی کے پہلو کو تصور جب حضرت ایک سامنے آتا ہے تو وہ مشورہ کر رہی ہیں بی بی عائشہ سے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کو بیان کیا تھا کہ علمی، یہ تہائی علم کی حامل خاتون ہیں، شریعت کا جتنا علم ہے اس کا تہائی علم بی بی عائشہ کے پاس ہے. بے شک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اب بی بی وہ مشورہ کر رہی ہیں کہ بتائیں تو میں کیا کروں. اللہ اکبر. مجھے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرا جب جنازہ جائے گا تو آپ نے بتایا کہ میں اس کا تمہیں بتاتی ہوں. اب جو گہوارے تیار ہوتے ہیں اس میں اوپر بھی پائے ہوتے ہیں اور نیچے بھی پائے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تصور جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبحان اللہ بتائیے. اس طریقے سے جائے گا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ نہیں پائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ رات کا بھی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے. تو یہ سلسلے ہیں، معاملات ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان ہے، اور وہ امام حسن سے محبت کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ادھر زیادہ ہے، جب امام حسین سے محبت کرتی تھی تو لگتا تھا کہ ادھر زیادہ ہے. محسن زیادہ انہوں نے لائف نہیں پائی تھی دنیا میں. حضرت امام محسن جو ہیں انہوں نے زیادہ لائف نہیں پائی تھی. دونوں یہ شہزادے جو ہیں انہوں نے زندگی زیادہ پائی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہم آپ سے سوال کریں گے، اس سے قبل کہ ہم جبران سے نعت بھی ہم سن لیں، کہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی. اس کے بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیے گا، اور اس سے قبل کہ میں ان سے نعت لے لوں. جی جبران صاحب. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آقا میرے قرار گئے، ہر بے قرار کے آقا ہر بے قرار کے محبوب کل گیا پروردگار کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبوب کل کیا کہیں. پروردگار کے چرچا جگہ میں کیوں نہ ہو،
چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا، کہ رب نے دیا حبیب کا صدقہ طارق کیا کہنے، واہ واہ، اللہ اکبر۔ رب نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے، واہ واہ، دربار مصطفیٰ گئے یہاں نقد مانگ لے، دربار مصطفیٰ گئے یہاں نقد مانگ لے، ہونا سمجھ یہاں نہیں، سودے ادھار کے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ہونا سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں نہیں، سودے ادھار کے، ادھار کے، صدقہ حسین کا خیرات دیجئے، صدقہ حسین کا خیرات دیجئے، در پہ کھڑے گئے آپ کے، منگتے پکار اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کے، در پہ کھڑے گئے آپ کے، منگتے پکار کے، آقا میرے قرار گئے ہر بے قرار کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جبران علی ہاشمی، بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا، جزاک اللہ۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔